انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں سب کچھ نظر آ جائے گا کہ آپ پر اگر جادو ہے تو جادو کا علاج کیا ہے اور کس نے کیا ہے۔ رزق کی تنگی کا آپ کو علاج بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی لا علاج بیماری ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، اس کا علاج چاہتے ہیں تو وہ بھی خواب میں بتایا جائے گا۔ ایک ہی رات میں انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد پورا۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر جو رزق کی تنگی ہے، آپ پر جادو ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہوگا اور اس رزق کی تنگی سے نکلنے کا کون سا راستہ ہوگا، تو آپ کو انشاءاللہ ایسا آسان ترین وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک رات میں تھوڑی دیر کے لیے وہ وظیفہ پڑھنا ہے تو آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا کہ آپ کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کس وظیفے سے آپ اس رزق کی تنگی سے نکلیں گے، آپ کو فرائی حاصل ہوگی۔ آپ کو جادوگر بھی نظر آ جائے گا کہ آپ پر کس نے جادو کیا ہے۔ آپ کو جادو کا علاج بھی خواب ہی میں بتایا جائے گا۔ آپ کو بیماری کا علاج بھی خواب ہی میں بتایا جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ بہت ہی زبردست طاقتور وظیفہ ہے۔ بس آپ نے ایک چھوٹی سی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے، آدھی آیت آپ نے پڑھنی ہے اور پھر خواب میں دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، رزق حلال کی طلب کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو اور وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی آپ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے وظیفے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کے طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے، پہلے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے سو جائیں۔ تو آپ کو خود بخود خواب میں نظر آ جائے گا کہ آپ پر اگر جادو کیا ہے تو کس نے کیا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا خواب میں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا علاج کیا ہے، کس علاج سے آپ کو فاقہ ہوگا، آپ کو صحت ہوگی۔ آپ کو کوئی لا علاج بیماری ہے خدا نخواستہ، اس کا علاج بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ رزق کی تنگی کے لیے کر رہے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو آپ نے سورہ طلاق کی جو آیت ہے نمبر 7، آیت نمبر 7 کا ایک حصہ آپ نے تلاوت کرنی ہے بار بار۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے آپ نے سو جانا ہے، یعنی لیٹے ہوئے بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی حالت میں آپ کو نیند آ جائے اور آپ سو جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں سب کچھ نظر آ جائے گا کہ آپ پر اگر جادو ہے تو جادو کا علاج کیا ہے اور کس نے کیا ہے، اور اسی طریقے سے رزق کی تنگی کا آپ کو علاج بتایا جائے گا کہ آپ کی رزق کی تنگی فراہی میں کس طرح بدل جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی لا علاج بیماری ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، اس کا علاج چاہتے ہیں تو وہ بھی خواب میں بتایا جائے گا۔ ایک ہی رات میں انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر ایک رات میں نہ ہو تو دوسری رات میں پھر کریں، تیسری رات، جب تک آپ کو مقصد میں کامیابی نہ ہو اسی وقت تک آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو ان تمام پریشانیوں کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل نکالے گا۔ آپ کو خوشیاں نصیب ہوگی، پریشانی، بیماری، جادو، اس کا علاج انشاءاللہ ہو جائے گا اور سب بیماریوں پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔